بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 25 ہے، اور اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ جب وہ کافر ہے تو یہ کفر سبب قتال ہے۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور کفر کرتے ہیں تو یہ اس بات کا سبب اور باعث ہے کہ ان سے لڑا جائے۔ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور انہوں نے روکا ہے تمہیں مسجد حرام سے۔ وہ مسجد حرام کہ جس کے تم ہی زیادہ حقدار اور لائق ہو، انہوں نے اس مسجد حرام سے تمہیں روکا، تمہیں یہاں عمرہ ادا کرنے نہیں دیا جا رہا۔ والہدیہ، اور انہوں نے قربانی کے جانوروں کو اور ہدیہ کو بھی روکا۔ تو مسجد حرام سے روکنا اور ہدیہ سے روکنا یہ تو رواج کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وہ ہدیہ معکوفا ان یبلغ محلہ، اس حال میں، یہ معکوفاً ہدیہ سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ جانور روک دیے گئے اس سے کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے۔ ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے۔ والہدیہ، یہ تعلق ہے صدوکم سے، صدوکم، کم پر عطف ہے، تمہیں روکا مسجد حرام سے، والہدیہ یعنی وصد الہدیہ، اور ہدیہ کو بھی روکا، اس حال میں کہ وہ ہدیہ معکوفاً ان یبلغ محلہ، روک دیے گئے اس سے کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچے، حرم تک پہنچے اور مینا تک پہنچے، اس کی اجازت انہوں نے نہیں دی۔ لہذا یہ تین اسباب پوری طرح موجود تھے اور موجود ہیں کہ ان سے لڑا جائے، ان سے قتال کی جاتی، تو پھر قتال کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر صلح کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے کچھ لوگ مرد مومن اور کچھ عورتیں مومنات مکہ میں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم لیکن وہ مومن ہے، ان کے ایمان کی خبر تمہیں نہیں ہوئی، لیکن کچھ مومن مرد اور عورتیں مکہ کے اندر موجود ہیں۔
جنہوں نے اپنے ایمان کو دل میں چھپا کے رکھا ہے اور موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ بھی ہجرت کر لیں، مدینہ چلے جائیں، یا انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا ہے لیکن ظلم و ستم کا شکار ہے۔ تو اگر نہ ہوتا کہ ان مومن مردوں اور عورتوں کو جن کو اب تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم انہیں پامال کر دو گے اور ان کو لڑ کر اور لڑائی کر کے قتال کر کے ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی اپنی طرف سے تم کافر سمجھ کر قتل کر دیتے، حالانکہ وہ تو مومن تھے اور مومن بن چکے تھے اور تمہیں خبر نہیں ہوگی، تو فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، تو پہنچے گی تم کو ان مکہ کے مسلمانوں کی وجہ سے معرتن، ایک افسوس اور شرمندگی، بغیر علم، بغیر علم کے، جب پتہ چلے گا کہ تم لڑے تھے اور لڑ کر تم نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی تم نے قتل کر دیا اور یہ تم سے غلطی ہوئی، تو پھر خود تمہیں شرمندگی ہوتی اور خود تمہیں افسوس ہوتا اور یہ ایک عار کی بات ہوتی اور یہ ایک نقصان اور تکلیف کی بات ہوتی، یہ قومی نقصان ہے۔ تو تمہیں معلوم نہیں تھا تو گناہ تو نہیں ہوگا اور ان کے قتل کرنے کا کفارہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک بے احتیاطی تو ہوگی اور ایک شرمندگی اور افسوس تو خود تمہیں ہوگا۔ معرتن کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ قتل گناہ ہے، لیکن جب معلوم نہ ہو اور کوئی لڑے اور لڑ کر ان میں مومنین قتل ہو گئے تو ارادہ تو ایمان والوں کے قتل کرنے کا تھا ہی نہیں، تو گناہ تو ہوا نہیں، لیکن یہ کہ کم از کم انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے اور وہ ایمان والوں کو قتل کرنے کا دکھ پہنچتا ہے اور خود اس بات پر متاسف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس جنگ کو اس لیے روکا تاکہ ان مومن مردوں اور عورتوں کو تم پامال نہ کرو، ورنہ باعث قتال اور سبب قتال تو پوری طرح موجود تھا، موقع تو قتال کا تھا، لیکن اگر یہ مومن مرد اور عورتیں وہاں مکہ میں نہ ہوتی اور ان کی پامالی کا لا علمی میں خطرہ نہ ہوتا تو لما کف ایدیکم عنہم، یہ لولا کی جزا ہے، لما کف ایدیکم عنہم، تو اللہ تمہارے ہاتھوں کو ان سے نہ روکتا اور لعزن فی قتالہم، اللہ ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے دیتا، لیکن اللہ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی اور صلح کا حکم دیا۔ اللہ کو معلوم تھا اور تمہاری نگاہ میں یہ بات نہیں تھی۔ تو یہاں صلح میں جو خیریت اور جو فائدہ تھا وہ ایک فائدہ یہ تھا اور یہ بنا مانع قتال، جنگ نہ کرنے کی وجہ یہ بنی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے، یعنی اللہ نے جنگ سے تمہارے ہاتھوں کو روکا، اس سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنی رحمت میں کچھ لوگوں کو داخل کر دے اور کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق ہو جائے۔ فی رحمتہ یعنی فی دینہ، اللہ اپنے دین میں اپنی رحمت میں کسی کو داخل کر دیں۔ تو یہ دو فوائد اور دو موانع قتال موجود تھے۔ تو آیت میں سبب قتال اور مانع قتال دونوں چیزیں ذکر ہو گئی۔
قتال کی وجوہات بھی تھی کہ قتال ہو، وہ یہ کہ انہوں نے کفر بھی کیا ہے، تمہیں بھی روکا ہے اور ہدیہ کو بھی روکا ہے، لیکن جنگ کی کیفیت نہ بنی اور اللہ نے صلح کا حکم دیا۔ وہ معنی یہ تھا کہ مومن عورتیں اور مرد ایسے تھے کہ ان کو پامال ہونے کا خطرہ تھا، اور اس لیے تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو دین میں داخل کر دے، ورنہ لو تزیلوا، اگر دور ہو جاتے یہ کافر ایمان والوں سے اور جدا ہوتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم ضرور سزا دیتے تھے کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک۔ اگر یہ مومن اور کافر وہاں الگ ہوتے اور خالص کافر ہوتے تو تمہاری اطاعت اتنی عظیم الشان تھی اور ان کی نافرمانی اتنی نقصان دہ اور اتنی بے جا تھی کہ قتال کے ذریعے اور قید و بند کے ذریعے اور مارے جانے کے ذریعے اللہ ان کو ذلیل کرتا اور سزا دیتا۔ لیکن اللہ کے ہر کام میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، تو تم اس صلح کے بارے میں کسی بھی قسم کی بے چینی اور اضطراب کا شکار مت ہو۔ اللہ نے جو یہ حکم دیا اس میں کچھ فوائد تھے، ورنہ مستحق قتال تو وہ تھے بلکہ مستحق عذاب تھے۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، جب ڈال دیا اللہ نے کافروں کے دلوں میں الحمیہ، اذ جعل الذین کفروا، جب کافروں نے ڈال دی اور رکھ دی اپنے دلوں میں ایک حمیت اور ضد۔ حمیت لغت میں تو گرمی کو کہتے ہیں، قومی تعصب مراد ہے، عصبیت۔ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی ضد اور انا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے نازل کی اپنی سکینت اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور ایمان والوں پر۔ کافروں نے تو دلوں کے اندر ایک انا رکھ دی، وہ انا یہ تھی کہ ہماری اجازت کے بغیر آ کر یہ لوگ عمرہ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس سال تمہیں ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلے سال بھلے آ جاؤ 3 دن رہو، لیکن اس سال جانے نہیں دیں گے۔ یہ اپنی ایک انا اونچی رکھنے کے لیے، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے انہوں نے صلح میں یہ نقطہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا یہ حمیت الجاہلیہ ہے، اور کہنے لگے کہ ہم سے اگر کوئی تمہارے پاس آئے تو تم وہ واپس کرو گے، اور تمہارا کوئی ساتھی ہماری طرف آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ صلح میں ایسی اشتعال انگیز شرط رکھ دی۔ یہ ان کی حمیت تھی، انا تھی، اور ساتھ میں یہ کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو کہا رحمان اور رحیم، یہ ہم نہیں مانتے۔ جب محمد الرسول اللہ لکھا تو کہا وہ تو رسول اللہ ہمارے لیے نہیں، ہم نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو یہ ساری شرائط ان کی مانی گئی، وہ بیجا شرائط جذبات سے مغلوب ہو کر، غرور و تکبر میں آ کر اور ناک اونچی رکھنے کے لیے انہوں نے ضد کی۔ تو دوسری طرف اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر سکون اور اطمینان نازل فرمایا، انہیں صبر اور تحمل دیا، اور وہ ایمان والے اپنے پیغمبر کے پوری طرح مطیع اور فرما بردار رہے، اور انہوں نے جذبات سے کام لیے بغیر حکم شرعی کو دیکھا،
حکم رسول کی اطاعت کی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے ان پر کلمہ تقوی کو لازم کر دیا. تقوی کا کلمہ ایک تو لا الہ الا اللہ ہے. وہ مشرک تھے مگر اللہ نے ان کے دلوں کے اندر شرک کے بدلے میں ایمان اور اطاعت رسول اس کو مضبوط کر دیا اور پیوست کر دیا کلمہ تقوی. اور اسی طرح تقوی کے کلمے کو اللہ نے ان ایمان والوں پر لازم کیا کہ وہ کلمہ تقوی کی دعوت بھی دیں گے اور اس کو غالب بھی رکھیں گے. وہ کلمہ تقوی اطاعت الہیہ ہے، اطاعت رسول ہے، وہ اخلاص ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کو اللہ نے ان پر لازم بھی کیا اور ان کے لیے اس تقوی کے کلمے اور اطاعت کو پسند فرمایا. ان کو اللہ نے اس کے لیے چن لیا. وَأَلْزَمَهُمْ کا یہ مطلب ہے کلمہ تقوی اور حکم نبی اور اطاعت پر ان کو قائم رکھا اور ان کے ساتھ یہ کلمہ تقوی پیوست کیا اور ان کے لیے اس کو چن لیا. تو ساری تقوی کا حاصل کلمہ توحید ہے، ساری تقوی کا حاصل اطاعت رسول ہے. جب ایک اللہ کے حکم کو کوئی مانتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو یہی تقوی ہے، کلمہ تقوی. تو کامیابی اطاعت رسول میں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ جوش کے اندر بھی ہوش ہو. تو یہاں چونکہ تحمل، صبر اور بڑی ہی دانائی کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ جو کچھ صحابہ کرام نے کیا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. اب ایک طرف حمیت اور دوسری طرف سکینت، ایک طرف بد اخلاقی اور دوسری طرف اخلاق حسنہ، ایک طرف اشتعال انگیزی اور دوسری طرف سے صبر اور تحمل، ایک طرف سے انا اور غرور اور دوسری طرف سے عجز و انکساری. یہ وہ اصول تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام غالب ہوئے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ صحابہ اور یہ ایمان والے یہ اس کلمے کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے زیادہ اہل تھے. یہ صحابہ کرام کی کیا بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ صحابہ اس کے حقدار تھے. ان دو جملوں میں احق بہا و اہلہا، یعنی وہ اس کلمے کے بھی حقدار تھے اور اس الزمہ کے بھی اہل تھے. کلمۃ التقوی، الزمہم کلمۃ التقوی میں وہ کلمہ تقوی کے حقدار بھی تھے اور الزمہم کے اہل بھی تھے. دوسرا فرق، دنیا میں بھی وہ اس کے حقدار تھے کہ وہ اطاعت کر رہے تھے اور آخرت میں بھی وہ اس کے اجر و ثواب کے اہل ہیں. یہ دوسرا فرق ہے. اور تیسرا یہ کہ ان کے اندر اس کلمہ تقوی کی استعداد بھی موجود تھی، اور صرف استعداد ہی نہیں، یہ عارضی معاملہ بھی نہیں بلکہ مستقل طور پر وہ اس کے اہل ہیں. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر ہے علم والا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ
البتہ تحقیق کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو سچا کر دیا الرؤیا خواب میں بالحق حق کے ساتھ لقد صدق اللہ رسولہ فی الرؤیا فی الرؤیا رؤیا کا مطلب فی الرؤیا تو یہ فی کے حذف کے ساتھ ہے فی کی تقدیر کے ساتھ ہے اور یا یہ صدقہ کے لیے مفعول ثانی سچ کر دیا اللہ نے اپنے رسول کے لیے خواب کو حق کے ساتھ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کیا دیکھا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ضرور بالضرور تم داخل ہوں گے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا امن کے ساتھ انشاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم کہ تم حلق کرو گے اپنے سروں کا بال منڈاؤ گے وہ مقصرین اور قصر کرنے والے ہوں گے لا تخافون اور تم نہیں ڈرو گے دشمن سے اللہ نے اس خواب کو سچا کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا لیکن ہو گئی صلح اور آپ واپس چلے گئے تو ایمان والوں کو کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور خواب تو ایک وحی ہوتی ہے اور ہم تو یہاں داخل نہیں ہوئے تو خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ خواب اسی سال پورا ہوگا بلکہ یہی دیکھا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اس آیت میں انشاء اللہ کا لفظ ہے کہ ضرور تم داخل ہوں گے مسجد حرام کو اگر اللہ نے چاہا ان تو آتا ہے شک کے لیے انشاء اللہ جبکہ یہ بات تو یقینی ہے اور یہ تو وہی تھی اور یہ تو خواب دیکھا تھا اور آیت میں ہے کہ ضرور داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا تو یہ اگر اللہ نے چاہا اگر کیوں کہا تو امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ ھذا لتحقیق الخبر وتوکیدہ ولیس ھذا من الاستثناء یعنی من التعلیق فی شیء یہ ان شرطیہ معلق تعلیق کے لیے نہیں ہے کہ یہ شرط ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو داخل ہوں گے نہیں چاہا تو داخل نہیں ہوں گے بلکہ یہاں یہ ان تحقیق کے لیے ہے اور تاکید کے لیے ہے ہر جگہ ان شک کے لیے نہیں ہوتا اگر اللہ نے چاہا یہ برائے شک نہیں ہے بلکہ اس خبر کی تحقیق اور تاکید ہے اور برائے تبرک اللہ کا نام ذکر کیا کہ انشاءاللہ تم داخل ہوگے مسجد حرام یقیناً داخل ہوں گے اور استثناء یہ انشاءاللہ یہ کبھی کبھار تحقیق کے لیے برائے تبرک ذکر ہوتا ہے ہر جگہ انشاءاللہ شک کے لیے نہیں ہوتا تو یہاں یہ شک والا معنی نہیں ہے بعض مفسرین کہتے ہیں تفسیر کشاف اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ انشاءاللہ کی قید یہاں موجود ہے ادب سکھانے کے لیے برائے تعلیم امت کہ تم آئندہ کے کسی کام کی بات کرو تو تم انشاءاللہ کہو ورنہ اللہ کی طرف سے تو یہ یقینی خبر تھی کہ تم ضرور داخل ہوں گے آمینین تمہارا دخول بھی امن سے ہوگا اور لا تخافون آئندہ دشمن سے ڈرو گے بھی نہیں آمینین اور لا تخافون میں یہ فرق ہے کہ یہ آمینین دخول کے ساتھ ہے کہ داخل ہوتے وقت بھی امن اور بعد میں بھی لا تخافون فعلم ما لم تعلموا تو اللہ کو معلوم تھی وہ حکمتیں جو تمہیں نہیں معلوم تھی کہ اس سال کیوں نہیں اور اگلے سال کیوں فجعل من دون ذلك فتحا قریبا
تو اللہ نے اس کے قریب ہی ایک فتح رکھ دی، وہ قریب فتح رکھ دی. اس کے بعد اس کے قریب اللہ نے ایک قریب کی فتح رکھ دی، اور وہ فتح خیبر بھی ہے، اور بعض نے کہا ہے، بلکہ اکثر نے کہا ہے کہ صلح حدیبیہ ہی فتح تھی. اللہ نے اس کو فتح قرار دیا ہے. تو اس صلح کے اندر سبب قتال اور مانع قتال دونوں موجود تھے، اور جنگ نہ ہونے میں بڑا فائدہ تھا، اور خواب سچ ہوا لیکن اگلے سال. واخر دعوانا